السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایزی گوٹ فارمنگ اور میں ہوں سردار ماجد گجر۔ آج ہم بات کریں گے ہاؤ ٹو اسٹارٹ گوٹ فارمنگ بزنس۔ ہم گوٹ فارمنگ بزنس کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو گوٹ فارمنگ کا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میری اس ویڈیو کو پورا غور سے سنیں کیونکہ آج کی ویڈیو ریکارڈنگ کے اوپر مبنی ہے۔ آپ نے ویڈیو کو سننا ہے غور سے، اور اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی اور انفارمیٹیو معلومات ملیں گی گوٹ فارمنگ بزنس اسٹارٹ کرنے کے حوالے سے۔ گوٹ فارمنگ بزنس اسٹارٹ کرنے کے اندر سب سے پہلا جو عنصر ہوتا ہے وہ ہے جگہ کا انتخاب، کہ ہمارے پاس کتنی جگہ ہو تو ہم گوٹ فارمنگ بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہوتا ہے بکری کا انتخاب، کہ ہم نے کون سی نسل کی بکریاں رکھنی ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ان کی غذا، کہ ہم نے ان کو کیا کھلانا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بکریوں سے افزائش یا پیدائش، بکریوں سے بچے لینے کا عمل۔ اس کے بعد ہوتا ہے بکریوں سے پروفٹ لینے کا عمل۔ تو آج کے اس ٹاپک پہ ہم اسی پہ بات کریں گے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ٹاپک آج کا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بکریوں کے لیے جگہ کا انتخاب۔ تو دیکھیں ناظرین، جگہ کے لیے بہت سے لوگوں کے پاس، جو لوگ بکریوں کا گوٹ فارمنگ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، گوٹ فارمنگ بزنس کرنا چاہتے ہیں، اگر تو ان کے پاس سرمایہ زیادہ ہے، وہ زیادہ پیسے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، تو ان کے لیے بہترین ہوتا ہے کہ وہ کہیں پر بھی، اگر ان کے پاس اپنی جگہ نہیں ہے تو وہ کسی بھی اپنے شہر سے تھوڑا دور ہٹ کر جہاں آبادی کم ہو، وہاں پر ایک بڑی جگہ کم رینٹ کے اوپر لے سکتے ہیں۔ ایک باڑا، ایک فارم رینٹ پر لے لیتے ہیں، اس کے اندر گوٹ فارمنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کو گوٹ فارمنگ کے لیے کتنی جگہ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، کتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے، میں آپ کو وہ رول بتاؤں گا۔ انٹرنیشنل لاء کے مطابق ایک بکری کے لیے 10 اسکوائر فٹ کی جگہ بہت ہوتی ہے، اور ایک بریڈر کے لیے، ایک بکرے کے لیے 20 اسکوائر فٹ کی جگہ، اور ایک بکری کے بچے کے لیے 4 اسکوائر فٹ کی جگہ۔ اس حساب سے اگر آپ کے پاس جگہ بڑی ہے، آپ وہاں پر بھی اس کا فارم بلڈ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو آپ اپنی چھت پر بھی اس فارم کو بلڈ کر سکتے ہیں۔ اسی حساب سے، اسی لاء کے مطابق کہ 10 اسکوائر فٹ ایک بکری کی جگہ، اب آپ کے پاس اتنی جگہ ہے اور آپ کتنی بکریاں رکھ سکتے ہیں، اس حساب سے آپ 10 اسکوائر فٹ کے کالم بنا کر اس جگہ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ بکریوں کے لیے 10، اگر آپ کے پاس بکریاں ہیں تو ان کے لیے ایک بریڈر آپ کے لیے بہت ہوتا ہے۔ اگر آپ 10 بکریاں رکھتے ہیں تو ایک بریڈر ساتھ رکھ لیں، تو آپ کو ایزیلی آپ اس میں گوٹ فارمنگ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس جگہ زیادہ ہے اور آپ بہت ساری بکریاں پالنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس فارم ہوگا، فارم میں آپ جتنا آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے آپ اس حساب سے بکریاں پال سکتے ہیں، 10، 50، 100، 200 جتنی آپ پالنا چاہیں۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے کہ بکریوں کا انتخاب، کون سی نسل کی بکریاں پالی جائیں۔ تو یاد رکھیں ناظرین، بکریاں جب بھی آپ گوٹ فارمنگ بزنس اسٹارٹ کریں تو بکریاں کا انتخاب آپ ٹیڈی نسل کی بکریاں پالیں، یعنی چھوٹی نسل کی بکریاں جس کو ہم ٹیڈی نسل کہتے ہیں، ٹیڈی گوٹس کہتے ہیں، ٹیڈی گوٹس پالیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیڈی گوٹس سال میں 2 دفعہ بچے کرتی ہے، اور اکثر اوقات بکریاں 2 سے 3 بچے کرتی ہیں، اور کہیں کہیں پر بعض اوقات بکریاں 4-5 بچے بھی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں بڑھوتری بہت جلدی ہوتی ہے، یہ بہت جلدی بڑی ہوتی ہیں، بہت جلدی کراس ہوتی ہیں، اور بہت جلدی بچی کرتی ہیں۔ اسی طرح ٹیڈی گوٹس میں جو ان کا گوشت ہوتا ہے وہ بھی بڑا لذیذ ہوتا ہے اور کھانے میں بہت اچھا ہوتا ہے، اس لیے ان کی گوشت کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب بزنس اسٹارٹ کرنے کے اوپر ہمارا تیسرا پوائنٹ آتا ہے کہ ان کو کیا غذا دیں۔ فرض کریں کہ آپ نے جگہ کا انتخاب بھی کر لیا، فارم بھی بلڈ کر لیا، اور بکریاں بھی آپ لے آئے۔ اب آپ نے ان کے اوپر کہ ان کو کھلانا کیا ہے اور کیسے کھلانا ہے۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں، آپ کے پاس 100-200 گوٹس ہیں، تو اس کا انٹرنیشنل لاء کے مطابق رول یہ ہے کہ ایک بکری کو آپ 5 kg سبز چارہ اور 150 سے 200 گرام انگریڈینٹس، یعنی کنسنٹریٹ راشن، جسے ہم ونڈا بھی کہتے ہیں، فیڈ بھی کہتے ہیں، وہ دیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس بکریاں کم ہیں، آپ چھوٹے پیمانے پر کام کر رہے ہیں، تو آپ اس کے اندر 10 kg تک سبز چارہ ایک بکری کے لیے،
اور 500 گرام تک کنسنٹریٹ راشن یعنی ونڈا یا فیڈ آپ بکری کو دیں گے. یہ اس کی ایک دن کی خوراک ہو سکتی ہے. اس کے لیے بہترین عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ بکریوں کو TMR کے اوپر پالیں. TMR آپ مارکیٹ سے پرچیز کر لیں اگر آپ کو بنا بنایا ملتا ہے. اگر آپ کو بنا بنایا میسر نہیں ہے تو آپ اپنا TMR بھی بنا سکتے ہیں. TMR کے اوپر فارمنگ بہت پروفیٹیبل ہوتی ہے. اس کی ایک مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ TMR کو ہم ٹوٹل ڈرائی میٹر کے حساب سے بناتے ہیں اور ٹوٹل ڈرائی میٹر کے حساب سے جانور کو سرو کرتے ہیں ایک دن کا، جس سے جانور کا ڈرائی میٹر پورا ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے TMR پروفیٹیبل ثابت ہوتا ہے بنسبت سبز چارہ اور انگریڈینٹس دینے کے. TMR اگر آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے تو TMR آپ اپنا ایزیلی بنا سکتے ہیں. اس کا فارمولہ میں آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر، اور آپ کو ایک ایزی وے کے طریقے سے TMR بنانا سکھا دوں گا. TMR اگر آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں، آپ گوٹ فارمنگ کر رہے ہیں، آپ کے پاس TMR نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس TMR ہو، آپ TMR پہ بکریاں پالیں، تو TMR بنانے کے لیے یاد رکھیں ناظرین، الفا ہے. الفا بولتے ہیں لوسن کی ہے کا استعمال اگر آپ اپنے گوٹ فارمنگ میں کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا رزلٹ ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوسن کی ہے کے اندر پروٹین لیول بہت اچھا ہوتا ہے. لوسن کی ہے کس طرح بنائی جائے اور کس طرح ملے گی؟ ویسے تو آج کل مارکیٹ میں لوسن کی ہے اویلیبل ہے، بہت سے فارمر لوسن کی ہے بنا کر سیل آؤٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کو نہیں ملتی ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ یہ کیا ہوتی ہے، تو جو لوسن ہم اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں اس کو سکھا لینا، اس کو کہتے ہیں لوسن کی ہے، یعنی الفا ہے. الفا ہے اگر آپ کو مل جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر آپ کو الفا ہے نہیں ملتی تو اس کی جگہ آپ مونگی کا بھوسا یا چنے کا بھوسا یا گوار کا بھوسا، ان میں سے کوئی بھی بھوسا آپ لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ بھی نہیں ملتا تو گندم کا بھوسا جو ایزیلی ہر شہر ہر علاقے میں مل جاتا ہے، جو بڑے جانور کھاتے ہیں، آپ اس کے اوپر بھی TMR بنا سکتے ہیں. لیکن ان سب کے اندر فارمولیشن میں بڑا فرق آتا ہے. اگر آپ TMR لوسن کی ہے الفا ہے میں بناتے ہیں تو اس کا ریشو یہ ہوگا کہ آپ 60% الفا ہے لیں گے اور 40% کنسنٹریٹ راشن لیں گے، یعنی انگریڈینٹس لیں گے. اور اگر آپ مونگی کے بھوسے میں، چنے کے بھوسے میں یا گوار کے بھوسے میں TMR بناتے ہیں تو 60% آپ انگریڈینٹس کنسنٹریٹ راشن لیں گے اور 40% آپ مونگی، چنے یا گوار کا بھوسا لیں گے. اور اگر آپ گندم کے بھوسے میں TMR بناتے ہیں تو 30% آپ گندم کا بھوسا لیں گے اور 70% کنسنٹریٹ راشن یعنی ونڈا فیڈ یا انگریڈینٹس آپ استعمال کریں گے. یاد رکھیے جب بھی آپ فارمولیشن کریں گے تو آپ کو فارمولیشن 100 kg کی کرنی ہے، یعنی 100% کی کرنی ہے. 100 kg کا فارمولہ بنانا ہے. اب آپ کے پاس جانور زیادہ ہیں تو آپ 200, 300, 400, 500, 600 کا بھی فارمولہ بنا سکتے ہیں. میں آپ کو اس میں سجیسٹ 100 kg کا ایک فارمولہ بتا دوں گا کہ TMR آپ 100 kg کا کس طرح بنائیں گے. اگر آپ کے پاس الفا ہے موجود ہے تو 100 kg میں 60 kg آپ TMR بنانے کے لیے الفا ہے لیں گے اور 40 kg آپ انگریڈینٹس لیں گے. انگریڈینٹس کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ انگریڈینٹس کے اندر مکئی آتی ہے، گندم آتی ہے، جو آتا ہے، چنے آتے ہیں. یہ سب انگریڈینٹس کہلاتے ہیں، یہ انرجی سورس کہلاتے ہیں. تو 40% آپ نے انگریڈینٹس لینے ہیں اور 60% آپ نے الفا ہے یعنی لوسن کی ہے لینی ہے. 60 کلو لوسن کی ہے اور 40 کلو انگریڈینٹس، یہ ملا کر آپ اپنا TMR تیار کر سکتے ہیں. اس کے اندر آپ نے 3 چیزیں یا 4 چیزیں ایڈ کرنی ہوتی ہیں. بنانا آپ نے 100 kg ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس 40 kg جو آپ ونڈا ڈال رہے ہیں، جو انگریڈینٹس ڈال رہے ہیں، اس میں سے 3-4 kg کم کر دیں، یا آپ اپنے لوسن کی ہے میں سے 3 سے 4 kg کم کر دیں. ٹوٹل کاؤنٹنگ آپ کی 100 kg کی ہونی چاہیے. 1 kg آپ نے بیچ میں مکس کرنا ہے میٹھا سوڈا، 1 kg آپ نے بیچ میں مکس کرنا ہے DCP پاؤڈر، اور 1 kg آپ نے اس کے بیچ میں مکس کرنا ہے نمک. یہ 3 kg آپ نے
اس 100 kg کے اندر ایڈ کرنا ہے، ایکسٹرا نہیں ڈالنا ہے، 100 kg میں ہی ایڈ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 60 kg لوسن کی ہے لے لی اور 37 kg آپ نے انگریڈینٹس لے لیے اور 3 kg آپ نے یہ لے لیا۔ اس سب کو آپس میں مکس کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ آپ کا TMR تیار ہے۔ اور بکری کو آپ نے کتنا کھلانا ہے، تو بکری کے اوپر TMR کھلانے کا فارمولہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بکری کے لائف باڈی ویٹ کا 3% اس کو پورے دن میں دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک بکری ہے جس کا لائف ویٹ 50 kg ہے، تو اس کو آپ ایک دن میں 1.5 کلو یعنی 1.5 kg اس کو آپ TMR کھلائیں گے۔ اس کے علاوہ اس کو آپ کچھ بھی نہیں دیں گے، جسٹ اس کے علاوہ اس کو آپ پانی دیں گے۔ اس سے آپ پروفیٹیبل گوٹ فارمنگ ایزیلی کر سکتے ہیں۔ تو TMR بنانے کا فارمولہ، غذا کا انتخاب میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب بات کرتے ہیں بچوں کی افزائش اور پیدائش کے مراحل پر۔ بچوں کی پیدائش اور افزائش کے لیے سب سے پہلے آپ نے جب گوٹ فارمنگ اسٹارٹ کرنی ہے تو آپ نے 10 20 30 جتنی بکریاں ڈالنی ہیں، آپ کوشش یہ کریں کہ آپ بکریاں پریگننٹ اٹھائیں۔ فرسٹ ٹائمر ہوں، سیکنڈ ٹائمر ہوں، لیکن آپ پریگننٹ بکریاں اٹھائیں تاکہ آپ کے فارم پر آ کر وہ آپ کو نیو جنریشن پرووائڈ کر سکیں، یعنی نئے بچے آپ کے پاس آ سکیں۔ اس کے بعد آتا ہے پروفٹ لینا۔ پروفٹ لینے کا عمل ایسے ہے کہ اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل 10 بکریوں سے آپ نے کاروبار اسٹارٹ کیا ہے، 10 بکریاں آپ کے پاس بریڈ کرتی ہیں، 10 بکریوں سے آپ کو ہم مثال کے طور پر لگا لیتے ہیں کہ آپ کو 15 بچے ملتے ہیں، تو 15 بچوں میں جتنے میل آتے ہیں ان کو آپ نے 4 سے 6 مہینے کی ایج میں جا کر سیل آؤٹ کر دینا ہے، اور جتنی فیمیل آتی ہیں ان کو آپ نے اپنے پاس روک لینا ہے۔ اسی طرح ہی آپ ایک پروفیٹیبل بزنس کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے گھر کی بکریاں سیل نہیں کرنی، جسٹ میل سیل کرنے ہیں۔ بکریاں وہ سیل کرنی ہیں جو آپ کی بریڈ کر کے اولڈ ایج ہو جاتی ہیں، ان کو آپ سیل کر دیں، اور جو آپ کے پاس نیو جنریشن سے بکریاں تیار ہو رہی ہیں ان سے آپ بریڈ لیتے رہیں۔ ادروائز آپ نے اپنے فارم کی بکریاں سیل نہیں کرنی، جسٹ میل سیل کرنے ہیں اور ان سے ہی انکم جنریٹ کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کی میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ ایسی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے، اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔